الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی۔ یہ ہم نے ہلدی پاؤڈر لیا ہے، مرچیں ہیں، دھنیا پاؤڈر ہے، نمک ہے اور یہ زیرہ ہے۔ اور ہلدی جو ہے ہم نے 3 کھانے کے چمچے لیے، دھنیا اور مرچیں ہم نے 2 کھانے کے چمچے لیے، نمک حسب ذائقہ۔ اور یہ 300 گرام دہی لیا ہے ہم نے، اور بیسن ہے ہمارا 250 گرام۔ اور اس کو ہم ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے۔ اور تھوڑا سا الگ طریقہ ہے بنانے کا میرا۔ اور یہ میں نے سب چیزیں بلینڈر کے جگ میں ڈال دی ہیں، دہی، گرم سارے مسالے، اور اس میں نمک ڈالا ہے، تھوڑا سا دہی ڈالا ہے، بیسن ڈالا ہے، اور اس میں نے پانی ڈال کر اس کو بلینڈر کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، نہ اس کو چھاننے کی ضرورت، نہ اس کو ہاتھ سے مکس کرنے کی ضرورت، بلینڈر میں مکس کریں۔ اور یہ دیکھیے بہت اچھا تھا، بہت لکوڈ پیسٹی سا لکوڈ بن گیا ہے، یہ بہت زیادہ پسا ہوا، سب چیزیں مکس ہو کر پتیلے میں ڈال لیا ہے۔ اب اس کو اس میں اور ہم پانی شامل کریں گے۔ اور یہ ہم نے بڑے پتیلے میں لیا ہے، کافی کھلے برتن میں بنانا پڑتا ہے تاکہ، کیونکہ اس میں جب وہ بوائل آتا ہے بہت زیادہ، تو بوائل آنے کی وجہ سے یہ پھر بہت زیادہ اوپر آ جاتی ہے، گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نے 2 چمچے کھانے کے لیے ہیں لہسن ادرک، اور زیرہ ڈالا ہے ہم نے اس میں اوپر سے۔ اور اب تھوڑی دیر بعد اس میں ہم، جب تھوڑی بن جائے گی، تھوڑی پکنا شروع ہو جائے گی، اس وقت اس میں ہم 1 بڑی پیاز موٹی موٹی کاٹ کر اس میں ہاتھ سے وہ ڈال دیں گے۔ ابھی فی الحال اس کو اسی طرح پکانا ہے، تقریباً اس کو 10 منٹ بعد ابال آنا شروع ہوتا ہے، کافی سارا اس میں پانی ہوتا ہے، تو اس میں ذرا 5-10 منٹ لگتے ہیں تقریباً اس کو پکنے میں۔ یہ دیکھیے جی، بہت اچھی سی یہ مکس ہو چکی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اس میں بوائل آنا شروع ہوگا، ہلکا ہلکا یہ گرم ہو چکی ہے۔ بس اس کو فی الحال شروع میں اس کو کھلا ہی پکانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کھلا پکنے کی، اگر اس کو ڈھک کر پکائیں گے ہم تو یہ ساری ابل کر گرنی شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے اب اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا۔ اس کو تھوڑا درمیانہ ہی رکھیں گے چولہا، تاکہ یہ بہت تیز ابل کر باہر نہ گرنا شروع ہو۔ یہ دیکھیے جی، بس اس کو چلاتے رہنا ہے مسلسل۔ اچھا، اس میں ہمیشہ کبھی بھی آپ نے کھیر بنانی ہے، کسٹرڈ بنانا ہے، جو بھی لکوڈ چیزیں ہوتی ہیں، بیسن کی کوئی چیز ہے یا مسٹرڈ پیسٹ ہے یا کچھ اسی طرح کی چیزیں، وہ سب چیزوں کو آپ نے ہمیشہ لکڑی کا چمچہ یا ربڑ کا چمچہ یا پلاسٹک کا چمچہ یوز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا جو تھکنیس ہے اس کی وہ ختم ہونے لگتی ہے اسٹیل کے چمچے سے۔ تو ہمیشہ آپ نے پلاسٹک کا یا لکڑی کا ہی چمچہ استعمال کرنا چاہیے اس میں، خاص طور سے کڑی میں، کھیر میں، کسٹرڈ وغیرہ میں۔ یہ دیکھیے بہت اچھی سی پکنی شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیے جی، بہت اچھی پک رہی ہے، لیکن اس کو اسی طرح جلدی جلدی چمچہ چلانا ہے تاکہ یہ باہر نہ آئے۔ اور کھلے برتن میں بھی اس کو ہم نے اسی نے بنایا ہے۔ جب یہ بن کر تیار ہو جائے گی، پھر اسے ہم چھوٹے برتن میں ڈال کر پھر اس پہ بھگاڑ لگائیں گے۔ اب اس کے جھاگ ختم ہو گئے ہیں، اب اس کو ڈھکن لگا دیتے ہیں ہم۔ یہ تقریباً اب
1.5 घंटे तक इसको हम पकाएंगे, 1.25 घंटे 1.5 घंटे मुसलसल, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और गाढ़ापन आ जाए इसमें। देखें बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई है, बहुत अच्छी सी पक रही है ये, और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया, थोड़ी थिकनेस आ गई। अब इसमें हम गरम मसाला और हरी मिर्ची शामिल करेंगे और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। और फिर हम बनाते हैं अगली तरफ पकोड़े बनाते हैं, ताकि इसमें हम शामिल करें और फौरी भगाड़ लगा दें। जब तक ये तैयार होगी इतनी देर में पकोड़े बन जाएंगे हमारे। ये देखिए हमने 1 पाव बेसन, ये भी 250 ग्राम बेसन इसमें लिया था हमने। इसमें हरी मिर्चा काटी हमने 4 अदद, हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा लिया है, 1 छोटी प्याज ली है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैं, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा पिसा हुआ मिर्ची का पाउडर है और नमक है, थोड़ा इसमें ज़ीरा है और ये धनिया पाउडर है, जो धनिया है कुटा हुआ। ये सब चीज़ें हम इसमें मिक्स करते हैं और इसको फिर इसमें सोडा शामिल करेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालेंगे हम। इसको मिक्स करते हैं सबको, फिर अब इसके पकोड़े बनाएंगे हम। ये देखिए बहुत अच्छा था, इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे, फिर उसके बाद इसके पकोड़े बनाते हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी रेसिपी इंशाल्लाह, तो ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी और लाइक कीजिए हमारी रेसिपीज़ को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये देखिए जी पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और कड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये हम सारे पकोड़े कड़ी में शामिल करते हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से पकोड़े बने हैं। ये देखिए कड़ी में शामिल करते हैं। कड़ी में ये हमने सारे पकोड़े डाल लिए हैं। इसको हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे कड़ी में डालकर, ताकि इसकी जो एक क्रिस्पीनेस है वो थोड़ी सी हल्की पड़े और पकोड़े कड़ी के हिसाब से बहुत अच्छे बन जाए। ये देखिए जी भगार भी तैयार हो चुका है। गोला मिर्च डाली है तकरीबन 7 से 8 और 1 बड़ा प्याज लिया था और साथ हमने ज़ीरा लिया था आधा चमचा, और ये सब चीज़ें अब हम ऑयल में भून रहे हैं। और ये देखिए जी भगार लग चुका है कड़ी में, बहुत शानदार माशाल्लाह, बहुत प्यारी कड़ी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हरा धनिया डाला है हमने थोड़ा सा इसमें और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी। और इसके साथ हमने चावल बनाए हैं, जो कड़ी और चावल का बहुत अच्छा सा मेल बनता है। तो ये देखिए जी बहुत अच्छा सा पैकेज तैयार हो चुका है, चावल और कड़ी। ये देखिए चावल बन चुके हैं, हमने लिए हैं 1 kg चावल बनाए हैं और ये देखिए माशाल्लाह डिश आउट कर लिए हमने कड़ी। आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।